بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 دسمبر 2020 بروز منگل 7 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور سعودی عرب کے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس، بات ہوگی فیملی فیس، آپ کے سوالات جوابات، کرونا ویکسین اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی خبر کے ساتھ۔ تبدیل ہونے والے کرونا وائرس کا کوئی مریض سعودی عرب میں نہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا کہ سعودی عرب میں ابھی تک تبدیل ہونے والے نئے کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان صحت کے حوالے سے بتایا کہ نئی شکل کے کرونا وائرس کے مریض کی سعودی عرب کی موجودگی میں باتیں بے بنیاد ہیں۔ ابھی تک کسی ایسا کوئی مریض سامنے نہیں آیا جس میں نئی شکل کے کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تاحال کرونا وائرس کی نئی تبدیل ہونے والی شکل کے بارے میں ماہرین تحقیق کر رہے ہیں۔ نئے وائرس کے جینیاتی مرکب کے حوالے سے مصدقہ رپورٹ کا انتظار ہے۔ ترجمان صحت نے مزید کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غیر مصدقہ باتوں پر اعتبار نہ کریں، درست خبریں مصدقہ ذرائع سے ہی حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ وزارت صحت نے اس حوالے سے ٹول فری نمبر 937 بھی جاری کیا ہے، جبکہ ٹویٹر پر سعودی MOH 937 کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے، برطانیہ میں کرونا کی جو نئی شکل سامنے آئی ہے اس بارے میں تاحال ماہرین درست طور پر تشخیص نہیں کر سکے۔ تاہم وہاں ظاہر ہونے والے اس نئے وائرس کی وجہ سے سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے احتیاطی تدابیر اپنانا شروع کر دی ہے۔ ہم وطن کو قتل کرنے پر شہری کا سر قلم۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہم وطن کو قتل کرنے پر ایک شہری کا سر قلم کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق الخرج میں سر قلم کیے جانے کے والے شہری عبداللہ بن مناہی الدوسری نے اپنے ہم وطن فراج بن حماد الدوسری کو فائر کر کے قتل کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں قاتل نے گولی مار کر اپنے ہم وطن کو قتل کر دیا تھا۔ شرعی عدالت میں الزام ثابت ہونے پر اس قتل کے بدلے قتل کے اسلامی قانون کے مطابق سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی۔ وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ اور شاہی فرمان پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ شخص کا سر پیر کو قلم کر دیا۔ عوامی مقامات پر نازیبا گفتگو کرنے پر ایک عورت اور 3 مرد گرفتار۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا کہ عوامی مقامات پر نازیبا گفتگو کرنے والے 3 مرد اور ایک عورت کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا کہ ملزمان کی غیر مناسب گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس پر پوری طور پر پولیس حرکت میں آئی اور ملزمان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والوں میں 3 مرد اور ایک عورت شامل ہیں جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے ملزمان کا چلان پروسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا ہے جہاں ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ عربی جریدہ اوقات کے مطابق جدہ کے علاقے کورنش پر ایک خاتون اور 3 مردوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا جس پر ایک دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی ویڈیو وائرل ہوگی۔ ویڈیو وائرل ہونے پر لوگوں نے اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ پولیس واقعے کی تحقیق کرے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی جو ویڈیو ہے اس پر بیشتر افراد نے سخت اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر اپنی برہمی کا بھی اظہار کیا تھا۔ سعودی عرب کے لیے تمام انٹرنیشنل فلائٹس ایک ہفتے کے لیے معطل۔ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں کرونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے تمام انٹرنیشنل فلائٹس کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے عارضی پابندی عائد کر دی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا کہ بین الاقوامی پروازوں پر عارضی پابندی کرونا وائرس کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد لگائی گئی ہے۔ کرونا کی یہ نئی قسم برطانیہ سمیت مختلف یورپی ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ فضائی پابندی ایک ہفتے کے لیے لگائی گئی ہے، تاہم اس میں ایک ہفتے کی مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے تمام زمینی اور سمندری راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والی تفصیلی بیان کے مطابق وزارت صحت نے خبر دی ہے کہ نئے کرونا کی قسم جو ہے مختلف ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے بارے میں ابھی تک حتمی معلومات بھی نہیں ہیں۔ نئے پھیلنے والے وائرس سے شہریوں اور غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے چند احکامات جاری کیے ہیں۔
तमाम बैन अवी परवाज़ों की आमदोरफ्त पर फौरी पाबंदी आयद कर दी जाए। मखसूस हालात के अलावा गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियाँ जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उन्हें जाने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब की बड़ी सरहदें भी एक हफ़्ते के लिए बंद कर दी गई हैं। बड़ी रास्तों से भी आमदोरफ्त पर एक हफ़्ता के लिए पाबंदी आयद रहेगी, जिसमें मज़ीद तोसी किए जाने का इम्कान है। वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि वो अफराद जो 8 दिसंबर 2020 के बाद किसी भी यूरोपीय ऐसे मुल्क से आए हैं जहां ये वबा फैली है, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर ख़ुद को घर में करंतना कर लें। करंतना के दौरान कोरोना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट हर 5 दिन बाद करवाएं। ऐसे अफराद जो 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी यूरोपीय मुल्क से आए हों जहां ये वबा फैली है, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर कोरोना टेस्ट कराएं। वो ममालिक जहाँ नए कोरोना वायरस से मुतासर नहीं हुए, वहाँ से सामान की जो इम्पोर्ट है वो हस्बे मामूल जारी रहेगी। सऊदी परवाज़ों की मअतली, लेकिन पाकिस्तानी मुसाफिर परेशान ना हों। सऊदी अरब की बैन अवी परवाज़ों पर आरसी पाबंदी के बायस पाकिस्तान से जाने वाले मुलाजमीन और उम्रा ज़ायरीन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ताहम मुतासर अफराद को टिकट की जो मुंतकली या रकूम की वापसी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के वज़ारत दाखिला की जानब से जारी करदा ऐलान के हवाले से बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर आर्जी पाबंदी कोरोना वायरस की नई शक्ल के सामने के आने बाद लगाई गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में दाखिले के तमाम ज़मीनी और समुद्री रास्ते भी बंद रहेंगे। इतवार की रात को फैसला आने के बाद से PIA समेत तमाम एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कैंसिल कर दी थी। जिन अफराद ने नौकरी, इकामा या एग्जिट वीज़े की गर्ज से जाना था, उनका इस पाबंदी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है, बिलखसूस वो अफराद जिनकी मुद्दत मियाद ख़त्म हो रही है। अलबत्ता जद्दा में ट्रैवल सर्विस से वाबस्ता पाकिस्तानी ज़ुहैर मलिक ने इन्फो TV को बताया कि हुकूमत वज़ारत दाखिला के सॉफ्टवेयर में एडजस्टमेंट करके उन तमाम मुसाफिरों पर जुर्माना नहीं लगाती जो इस पाबंदी से मुतासिर हुए हों। ज़ुहैर मलिक का कहना था कि कोरोना वबा के बायस सफरी पाबंदियों की वजह से कई लोग बर वक्त वापस नहीं आ सके थे, ताहम हुकूमत ने खुद ही उनकी मुद्दत में जो है तोसी कर दी थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इकामा में तोसी के लिए किसी भी उन्हें हुकूमती दफातर नहीं जाना पड़ा, बल्कि बिना किसी फ़ीस की अदायगी के हुकूमत ने खुद ही इकामा की मियाद में ऑनलाइन दरख्वास्त पर तोसी कर दी थी। दूसरी जानब वो तमाम मुसाफिर जो पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना चाह रहे थे, उनके टिकट या तो किसी दूसरी तारीख के लिए बुक कर लिए जाएंगे या उन्हें पैसे वापस दे दिए जाएंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। ट्रैवल एडवाइज़र ज़ीशान खानज़ादा ने इन्फो TV को बताया कि मुसाफिर 2 तरह के टिकट खरीदते हैं, एक रिफ़ंडेबल और दूसरा नॉन रिफ़ंडेबल, जो तकरीबन कम कीमत में मिल जाता है। उनका कहना था कि रिफ़ंडेबल टिकटों में तो ऐसे मौक़ों में ऑटोमेटिक तरीके से ही मुकम्मल रकम वापस हो जाती है, जबकि नॉन रिफ़ंडेबल टिकटों के लिए एयरलाइन से रब्ता करना पड़ता है और ऐसे में रकम की वापसी या टिकट मुंतकिली के लिए और कैंसिल कराने के लिए इजाफी पैसे अदा करना पड़ते हैं। पाक PIA ने सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कैंसिल कर दी। सऊदी अरब की जानिब से जाने वाली तमाम बैन अवी परवाज़ों की आमदोरफ्त पर एक हफ़्ते के लिए आर्जी पाबंदी के बाद PIA ने 21 दिसंबर 22 दिसंबर की तमाम परवाज़ें जो हैं वो कैंसिल कर दी। पीर को जो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया उसके मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की परवाज़ों की आमद पर पाबंदी एक हफ़्ते के लिए आयद की गई है और उन्होंने पीर को सऊदी अरब जाने और आने वाली 18 परवाज़ें जो हैं वो PIA ने कैंसिल की हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक PK 9739 और 9760 मुल्तान टू जद्दा लाहौर कैंसिल कर दी गई है। PIA की लाहौर से जद्दा और जद्दा से लाहौर आने वाली, इस्लामाबाद से दमाम और दमाम से इस्लामाबाद, कराची से मदीना तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन तमाम मुसाफिरों को परवाज़ें बहाल होते ही परवाज़ों पर एडजस्ट किया जाएगा। बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई शक्ल सामने के आने के बाद तमाम ममालिक जो हैं वो पाबंदियाँ लगा रहे हैं और इसका सिलसिला जारी है। अब कुछ बात करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक। फैमिली फ़ीस के बगैर क्या अहल खाना का खरूज नहाई लग सकता है? सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुनान जो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं उन पर मुहाना बुनियाद पर मखसूस फ़ीस आयद है, जिसको डिपेंडेंट फ़ीस या मुराफ़िकीन फ़ीस कहते हैं, जिसकी सालाना अदायगी के बगैर इकामा तजदीद नहीं होता। फ़ीसों का इतलाक़ जुलाई 2017 से किया गया था, जिसमें हर साल 100 रियाल इजाफ़ा किया गया। अहमद नासिर कहते हैं कि मेरे यहाँ बच्चे की वलादत हुई नवंबर के आखिरी हफ्ते में। मालूम ये करना है कि मेरा इकामा फरवरी 2021 तक है। इससे पहले मैं अहलिया और बच्चे को फ़ाइनल एग्ज़िट भेजना चाहता हूँ। नौमलूद के खरूज नहाई के लिए क्या करूँ? सऊदी अरब के कानून के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चे को इकामे में दर्ज कराना ज़रूरी है, जिसके लिए पहले पासपोर्ट बनेगा। उसके बाद इकामा दर्ज कराने के लिए मुकर्रर फ़ीस जमा कराएंगे, जो कि इस साल माहाना 400 रियाल है। फ़ीस जमा करने के बाद जब नौमलूद का इकामा जारी हो जाए तो आप उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं।
احمد علی کہتے ہیں، میں گزشتہ 3 سال سے ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں، اب میں نے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر لیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا مجھے اقامہ کارڈ نیا بنوانا پڑے گا یا وہی کارڈ مدت ختم ہونے تک کارآمد رہے گا۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے جاری کیے جانے والے اقامہ کارڈ کی مدت 5 سال ہوتی ہے، تاہم اقامہ کی تجدید سالانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ تجدید کے بعد اقامہ کی مدت سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے، جبکہ کارڈ کی مدت 5 برس رہتی ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ کارکنوں کے لیے اقامہ کارڈ کی مدت 5 سال اس وقت تک درست ہوگی جب وہ سیم اسی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کفیل سے ٹرانسفر لے لیا، آپ کی کمپنی بھی تبدیل ہو گئی، اس لیے لازمی ہے کہ کارڈ بھی دوسرا پرنٹ کروائیں۔ کیونکہ اقامہ کارڈ پر جو معلومات درج ہیں وہ سابقہ کمپنی کی ہیں، اس لیے آپ کو فوری طور پر دوسرا کارڈ حاصل کرنا ہوگا۔ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے۔ ایمریٹ ایئر لائن، اتحاد اور ایئر ایریا نے سعودی عرب جانے والی تمام پروازیں اگلے نوٹس تک معطل کر دی ہیں۔ امارات، اتحاد اور ایئر ایریا نے سعودی عرب کی جانے والی تمام جتنی بھی فلائٹس ہیں اس کو کرونا وائرس کی وجہ سے تاحکم ثانی تمام فلائٹس کو معطل کر دیا ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے ترجمان نے کہا کہ وہ ابو ظبی اور وہاں سے جانے والے تمام مسافر طیاروں کو عارضی طور پر اور مزید اطلاع تک سعودی عرب تک جانے والی پروازوں کو معطل کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر لائن نے کہا کہ اتحاد کی اولین ترجیح ہے کہ ہم اپنے عملے اور کسٹمر کی اور پیسنجرز کی ان کی حفاظت، ان کی صحت کو پہلے ترجیح دیں گے۔ دبئی میں مقیم ایمریٹ ایئر لائن نے بھی اپنی ویب سائٹ پر بتایا ہے کہ وہ سرحدوں کی بندش کی وجہ سے مزید نوٹس تک سعودی عرب جانے والی پروازیں معطل رکھیں گے۔ کرونا وائرس سے اموات میں کمی، صحت یابی میں اضافہ۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 168 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 3,61,178 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کرونا سے 9 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد اب تک اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد 6,131 ہو گئی۔ کرونا سے صحت یابی میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک ہی دن میں 211 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد کووڈ-19 سے 3,52,089 افراد شفا یاب ہو چکے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پیر 21 دسمبر کو سب سے زیادہ مریض مکہ مکرمہ ریجن میں رہے، جن کی تعداد 45 تھی۔ ریاض ریجن میں 31 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ مشرقی ریجن میں 25 افراد اس میں مبتلا پائے گئے۔ الباحہ ریجن میں 15، اسی ریجن میں 14 اور مدینہ منورہ ریجن میں 10 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا ویکسین، 4 لاکھ سے زائد افراد کی رجسٹریشن۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین محفوظ ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کے لیے جلد از جلد خود کو رجسٹر کر لیں۔ ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اب تک صحتی اپلیکیشن کے ذریعے 4 لاکھ سے زیادہ افراد ویکسین کے لیے رجسٹر کر چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ جن افراد نے ویکسین لی ہے اب تک ان میں کسی قسم کے مضر اثرات سامنے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کسی بھی کرونا وائرس کے اثرات محسوس ہوں تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر وزارت کی جانب سے فراہم کردہ ٹیسٹ سینٹر کے ذریعے اپنا معائنہ کرا لے۔ وزارت صحت نے سعودی عرب کے تمام شہروں میں مفت کرونا ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر رکھی ہے، جہاں کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے۔ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے ہر ٹیسٹ کرانے کے لیے بکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ کرونا ٹیسٹ کے لیے تاکید کے عنوان سے بھی کلینکس قائم ہیں، جہاں ٹیسٹ کی سہولت میسر ہے۔ ٹیسٹ کرانے کے بعد 72 گھنٹے کے اندر رپورٹ موبائل پر ارسال کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو اسے مرض کی نوعیت کے مطابق ادویات فراہم کی جاتی ہیں، ساتھ ہی اسے 14 دن کے لیے آئسولیٹ ہونے کی بھی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔